اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، تبع تابعین پر، اور آج تک جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے محنت کی ہے ان پہ بھی سلام ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے اللہ رب العزت نے دنیا میں کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نیکیوں کو بھی پیدا فرمایا، گناہوں کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے نیکیاں بھی پیدا فرمائیں، انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، میں نے برائیاں بھی پیدا فرمائیں، تاکہ میں جانچ سکوں کہ کون نیک عمل کی طرف جاتا ہے اور کون برائی کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے برکت کا وجود بھی پیدا فرمایا ہے اور بے برکتی کا وجود بھی پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس چیز سے برکت آتی ہے اور کس چیز سے بے برکتی آتی ہے۔ کتنے دوست احباب واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، اس طرح برکت کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے مردوں میں سب سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہیں، تقریباً 5000 یا اس سے بھی زیادہ احادیث۔ عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نقل فرمائی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، مفہوم ایسے ہے کہ ایک شخص ایک پہاڑی پہ کھڑا تھا، اوپر بادل، گھنے بادل، تو ان بادلوں سے آواز آئی، یعنی غیب سے آواز آئی، اور بادلوں کو حکم دیا گیا کہ اے بادل فلاں شخص کے باغ پر برس جا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے بادل کو دیکھے، وہ وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا، میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پتریلی زمین پر وہ بارش جو ہے، بادل جو ہیں وہ برسے۔ اس پتریلی زمین سے ایک نالا جا رہا تھا، تو میں اس نالے کے پیچھے گیا کہ وہ نالا کہاں جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے گیا تو وہ نالا ایک باغ میں داخل ہوا، اور وہاں ایک شخص، جب میں باغ میں بھی داخل ہوا تو ایک شخص اپنے بیلچے سے جو ہے وہ پانی درختوں کو دے رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اندر جاتے ہوئی پہلے پوچھا اے فلاں، اے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام پوچھ کر تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ تم اپنا نام بتاؤ۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میں نے کہا میں نے تو آپ کا نام بادلوں میں سے سنا، بادلوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس شخص کے باغ پر برسو، تو تم کون سا عمل کرتے ہو جس سے تو اللہ رب العزت نے بادلوں کو براہ راست حکم دیا یا فرشتے کے ذریعے حکم دیا کہ تم اس شخص کے باغ پہ برسو؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جب میری فصل آتی ہے، یہ کروڑوں درہم کی فصل ہوتی ہے، جب میری فصل میں اتارتا ہوں اپنے باغ کی تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اللہ کے راہ میں دے دیتا ہوں، جو غریبوں، مسکینوں، فقیروں پہ خرچ کرتا ہوں، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس میں صدقہ بھی آ جاتا ہے۔ دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں باغ پہ خرچ کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بے پناہ برکت میرے مال میں ڈالی ہے، بے پناہ برکت نصیب فرمائی ہے مجھے۔ اب جو دوست کاروبار کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکل کا کاروبار ہے، وہ گاڑیوں کا کاروبار ہے، وہ جنرل سٹور ہے ان کا، یہ ریڑھی لگاتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کاروبار کی ترقی کا راز، کہ آپ صبح دکان کھولتے ہی پہلے صدقہ کریں، اور اس کے بعد آپ جب دکان میں آئیں تو آپ سورہ یاسین دکان میں ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد اگر سالانہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ ضرور ادا کریں۔ ظاہر میں یہ لگتا ہے اگر آپ اپنے دکان سے زکوٰۃ نکالیں گے تو مال آپ کی دکان سے جائے گا، یہ ظاہر لگتا ہے، لیکن باطن یعنی جو آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا، اصل حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت مال میں کثرت بھی نصیب فرماتے ہیں اور برکت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو بے برکتی کی بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم نہ دکان سے صدقہ نکالتے ہیں، نہ سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ دکان کھولتے ہیں نہ بسم اللہ سے کھولتے ہیں۔ آپ دکان کھولیں بسم اللہ سے کھولیں، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد صبح سویرے آپ نے دکان کھولتی صدقہ کرنا ہے، اور سال کے بعد جتنا مال ہے آپ کی دکان میں آپ نے اس کا حساب کر کے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ پھر دیکھیں میرے بھائیوں، آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی کیسے ترقی